اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے۔ باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کانٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کانٹینیوس برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہے، مال انکریز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے۔ واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، جو سو کالڈ جادوگر، یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ اگر لیٹ سے کوئی بندش آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا، اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ، اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے، ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس۔ اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے۔ باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے۔ نمبر 1، استغفار provides sustenance. In fact, it increases sustenance. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کانٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کانٹینیوس برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہے، مال انکریز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا۔ کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار میں بڑھے، اللہ نے اولاد دے دی، اللہ کا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا، یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا، نہریں کھول دے گا تمہارے لیے۔ یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا۔ اور استغفار کیا ہے؟ ان شارٹ بیسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار۔ آپ حسن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار۔ اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا، ان ون سیٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے، یہ بس آپ کریں،
لیکن انٹرنلائز کر کے، فوکس کر کے، انشاءاللہ ندامت شو کر کے، تبھی فائدہ ہے نا، تبھی استغفار کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، چیپٹر 15، ورس نمبر 49۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انفارم مائی سرونٹس، میرے بندوں کو انفارم کر دو دیٹ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں، ٹھیک ہے۔ وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے۔ واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی، فلانے نے اثر رکھوایا، کیا یہ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، جو سو کالڈ جادوگر، یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش، آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو استغفار میں بڑھیں۔ پھر نمبر 3، استغفار ریموو اسٹریس اینڈ انگزائٹی۔ یہ دور اسٹریس اور انگزائٹی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، یہی دو مسئلے نا، یا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اف اینی ون کانسٹنٹلی سیکس پارڈن فرام اللہ، اگر کوئی مستقل اور کانسٹنٹلی، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ ول اپوائنٹ فار ہم اے وے آؤٹ آف ایوری ڈسٹریس اینڈ اے ریلیف فرام ایوری انگزائٹی۔ سبحان اللہ، اللہ ہر ڈسٹریس سے، ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا۔ اب ریلیف کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے۔ ریلیف could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower. Relief could be the سکینہ، کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے، ایک انسان راضی ہے۔ Relief could be غنا of the heart، غنا دے دیا، ہارٹ کو ایکسپینڈ کر دیا اللہ نے، رائٹ، وسعت دے دی، کلیرٹی دے دی، رائٹ۔ ریلیف could be کلیرٹی، کلیرٹی آ گئی آپ کو ایک میٹر کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں، ہو کیوں رہا ہے۔ سبحان اللہ، کلیرٹی سے دیکھیں کاؤنسلنگس میں ایگزسٹینشل تھیراپی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کلائنٹ کو کلیرٹی دینا، اور کلیرٹی سے تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور وہ انگزائٹی اور سٹریس سے اور ڈپریشن سے نکل آئے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں۔ تو سبحان اللہ، ریلیف کی کتنی شکلیں ہیں، اینڈ ریلیف کوڈ لٹرلی بی دیٹ کہ آپ اس مسئلے سے ہی نکل جائیں۔ تو کتنی شکلیں ہیں ریلیف کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ریلیف دیتا ہے فرام ایوری انگزائٹی، ایوری ڈسٹریس، اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا، اٹ از این اریزر آف سنس، گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے، اٹ از سورہ فرقان ورس نمبر 70۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ، یعنی سوائے ان کے، آبویسلی پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے پنشمنٹ ہے، لیکن آگے کہا جا رہا ہے ایکسیپٹ فار دوز، سوائے ان کے جو نمبر 1 الا من تاب، توبہ کرتے ہیں،
व आमना व अमिला अमलन सालिहन, और ईमान लाते हैं और ईमान के साथ अमल साले करते हैं। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फॉर देम अल्लाह विल रिप्लेस देयर इविल डीड्स विद गुड। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर बहुत रहीम है। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ग्रेट बेनिफिट कि ना सिर्फ अल्लाह इरेज करता है सिंस, बल्कि उन्हें अल्लाह कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड्स। और पांचवा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का, योर दुआ इज़ एक्सेप्टेड, सप्लिकेशन इज़ आंसर्ड। सुभान अल्लाह, ये मैं आपके सामने जो दलील रखता हूँ वो सूरह स्वाद की आयत नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 35। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िक्र कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने कहा क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. सुभान अल्लाह, इससे क्या साबित होता है कि जब बंदा एक अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, और उसके बाद कोई दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। कि हज़रत सुलेमान को ऐसा किंगडम अल्लाह ने दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। तो साबित हुआ कि इस्तग़फ़ार, अगर आपने दुआ अपनी कबूल करानी है तो इस्तग़फ़ार में बढ़ें। और मैंने आपको बताया कि इस्तग़फ़ार की डिफरेंट सुन्ना से साबित जो इस्तग़फ़ार है वो क्या है। तो ये सेकंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटीज़ मुतत्तहिरीन, यही जो मैंने आपको आयत सुनाई थी इसी में है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 222, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वो जो अपने आप को पाक करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। सुभान अल्लाह, देखें पाकीज़गी में सबसे पहले जिस्म की पाकीज़गी और थॉट्स की पाकीज़गी है। अपने थॉट्स को प्योरीफाई करें। द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल सी, वही जहन में आएगा ना। इंसान का जहन ऐसा है, क्लीन स्लेट है और इट इज़ एम्प्टी। जो इसमें भरेंगे वही फिर ज़ाहिर है आप सोचेंगे ना। तो अगर इसमें गंद जा रहा है, इसमें वो बॉलीवुड के लिरिक्स जा रहे हैं, इसमें वो फजूल वीडियोस जा रही हैं, वो पीजी रेटेड कंटेंट जा रहा है, वो सेक्सुअल कंटेंट जा रहा है इसमें, ठीक है ना, वो इमेजेस जा रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर तो सोचें भी गंदी होंगी। ठीक है, फिर कैसे हम अपने जहनों को पाक करेंगे या पाक रखेंगे? इसलिए सबसे पहले जहन की पाकीज़गी, नेगेटिव थाट्स से, ठीक है, अल्लाह से शिकवे से पाक रखें, साफ़ रखें, और बुरे ख़यालात से जो जो आप कह लें सेक्सुअल थॉट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उस हवाले से जिहाद करें, अपने माइंड को पाक रखें। नंबर 2, जिस्म को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सफाई पसंद थे, हज़रत आयशा कहती हैं कि हर नमाज के बाद एक तो हमारे नबी मिसवाक करना पसंद करते थे, दूसरा ये कि उनके तकिए के साथ मिसवाक पड़ी होती थी जब वो सोकर उठते थे। यानी द फर्स्ट थिंग ही यूज्ड टू डू, हज़रत आयशा कहती हैं, मिसवाक उठते ही। तो हम में से बहुत से लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर तहारत, सुभान अल्लाह, आपको पता है कितनी हम यूनिक कौम है जिनको हमारे नबी ने तहारत सिखाई है हमें। कितने लोग हैं तहारत ही नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे। अगर आपका बच्चा स्टैनफोर्ड में चला गया है और आपका बच्चा जो है ना वो लेट्स से कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको तहारत नहीं आती, he doesn't even know how to clean himself or herself, after the washroom, तो what have we taught them? फिर क्या कामयाबी है? हमें पता ही नहीं है कि तहारत होती क्या है। तो हम तो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तहारत करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आवर डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर नेशंस। तो साफ़ रहना, तहारत करना, अपने इवन हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में ताहिर रहकर चलना, ठीक है, एक दूसरे के लिए साफ़ सुथरा नज़र आना, कितनी अल्लाह ताला के यहाँ कदर है ऐसे लोगों की। तो मुतत्तहिरीन अल्लाह को बहुत पसंद है, जो अपने आप को पाक रखते हैं। और इसीलिए देखें वज़ू इज़ अ ग्रेट थिंग टू बी पाक, और अपने ख़्यालों को भी जो है वो इंसान को पाक रखना चाहिए।